أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق اللہ العظیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لقد بے شک، اخذنا لیا ہم نے، میثاقا پکا عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت سارے رسول، کلما جاءہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسہم، کوئی ایسی چیز لے کر کہ جسے ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے، لا تہوی انفسہم، جو ان کے نفسوں کے خلاف تھی، ان کی خواہشات کے خلاف تھی، فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو، کچھ نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا، ایک جماعت کو وہ قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی آزمائش ان پر نہیں ہوگی، یعنی وہ نبیوں کا قتل کرتے رہیں گے، اللہ تکون فتنۃ، کوئی آزمائش ان کے لیے نہیں ہوگی، فعموا وصموا، اس لیے وہ اندھے بنے رہے، وصموا، اور بہرے بنے رہے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ توبہ کا موقع دیا، ثم عموا وصموا، پھر بھی یہ اندھے بنے رہے اور بہرے بنے رہے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو بھی یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور ان سے وقتاً فوقتاً عہد بھی لیے گئے، بلکہ ہر نبی جو آتا تھا وہ عہد ہی لیتا تھا کہ اللہ کی ذات کو مانو گے، مجھ پر ایمان رکھو گے، میری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارو گے۔ اکثریت سے لوگ اس بات کے اقرار کرتے تھے، کچھ لوگ انکار کرنے والے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جو اقرار کرتے تھے بعد میں ان میں سے بھی کچھ لوگ جب اپنی مرضی کے مطابق کوئی مسئلہ نہ آیا، جب کوئی مسئلہ نفس کے خلاف لگا، اپنی خواہش کے خلاف لگا، تو اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ آتے رہے، کم سے کم جو تعداد ملتی ہے جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بھیجے گئے وہ کم از کم 4000، ورنہ اس سے زیادہ 18,000 تک کی تعداد ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے، اور ان کی گمراہی اور ان کے اوپر جو پھٹکار پڑی اور لعنت پڑی اور ظلم، اس کی بنیادی وجہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا، شہید کرنا اور ان کا انکار کرنا۔ اسی بات کو سورۃ البقرہ پہلے پارے میں بھی بیان فرمایا گیا تھا کہ ان کا کام یہ تھا کہ ایسے ان کے ہاتھ کھل چکے تھے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام ان کی گستاخیاں کرنا، برا بھلا کہنا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے، دل چاہتا انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بہت سارے نبیوں کو۔ اور کس بنیاد پر؟ میں ایک مثال دوں چھوٹی سی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شہید کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو وہ چونکہ جائز نہیں تھا، جیسے ہماری شریعت میں جائز نہیں تھا ان کے ہاں بھی جائز نہیں تھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے اور سوچا کہ اگر میں خاموش رہا تو اس طرح سے تو کوئی اور بھی ایسا کرے گا، اور یہی ہوگا کہ کوئی کہنے والا نہیں، کوئی اور تو بادشاہ سے کہے گا نہیں ڈر کے، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور کہا
کہ جی یہ تو ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، آخرت میں عذاب ہوگا، ابھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات پڑی تو بادشاہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کیوں؟ اس کی خواہش کے خلاف تھا، اس کی نفس کے خلاف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا، بڑے درد مندانہ انداز میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ آخر کار حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ کام کرتے رہے اور ان کا گمان یہ تھا کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور پکڑ تو ہوئی۔ کہیں پر جو ہے پکڑ ہوئی تو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، کہیں پر پکڑ ہوئی تو کہیں چوہوں کا عذاب آ رہا ہے، کہیں مینڈکوں کا عذاب آ رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ طاعون کا مرض پیدا کیا جا رہا ہے، کہیں پر قحط سالی آ رہی ہے۔ سب کس وجہ سے؟ فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تو اسی وجہ سے۔ لیکن پھر کہتے یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے، اب جو آئے گا یا جو نبی ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارے پاس نبی بھیج دے، ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ انہیں پھر موقع دیتے، اور ثم عموا وصموا، پھر یہ لوگ اللہ پاک نے موقع دیا، عیسیٰ علیہ السلام آگے، انہوں نے پھر توبہ استغفار کیا، اللہ پاک نے پھر موقع دے دیا۔ پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے پھر جو ہے گونگے بہرے بنے رہے، اندھے بنے رہے۔ مطلب یہ ہے حق بات کی بات کو سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ان میں سے کثیر منہم ایسے ہی تھے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے جو واقعتاً صحیح لوگ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میرے مشن پر چلے گا، کون ہے جو میرا مددگار بنے گا؟ تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مددگار ہیں، ہم آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ چلے، اکثریت سے نہیں چلے۔ لیکن یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے تو یہ لوگ تو معصوم ہستیاں ہوا کرتی تھیں، ان کی تابع داری، ان کی اتباع کرنا تو فرض لازم ہوا کرتا تھا۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے اس میں اپنا ان کا نقصان ہوا کرتا تھا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام تو سب سے اونچے درجے پر ہوں گے، لیکن دنیا میں جو ان کے راستے پر چلا اللہ آخرت میں ان کو ان کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن دنیا میں جس نے مخالفت کی، ان پاکیزہ ہستیوں کی مخالفت کی، نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمارے لیے درس اور سبق ان آیات کے حوالے سے یہ نکلتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں تو نبی ایسا دیا جو نبی آخر الزمان ہے، جو نبی امام الانبیاء ہے، جو نبی ساری کائنات کے لیے نبی ہے۔ اس لیے اور اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک تعلیم اور ایک ایک جو ہے مطلب بات جو ہے وہ محفوظ ہے، اس لیے ہمیں اسے رسمی طور پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا جائے، اور پھر جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی بات ہو اسے پوچھا جائے، تاکہ انسان جیسے اپنی ہر زندگی کے اندر بہتری چاہتا ہے ایسے ہی اپنی دینی زندگی اور آخرت کو بنانے کے حوالے سے بہتری چاہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ان کے اندر بری عادات نہ ہوں، تو چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی چیزوں کو پیدا کر لیں۔ ہم جب خود اچھے کام کریں گے تو بچے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھتے ہیں جو دن رات دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس بات جہاں پر اور ان کے مستقبل کے حوالے سے فکر کی جاتی ہے تو بہت زیادہ فکر اس بات پر ہو کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کے اعمال مضبوط ہوں۔ اس لیے کہ جیسا دور چل رہا ہے اس اعتبار سے اگر ان چیزوں پر محنت نہ کی گئی، ایمانیات پر محنت نہ کی گئی، اعمال پر محنت نہ کی گئی، اللہ پر توکل مضبوط نہ کیا گیا، تو ہمارے بچے کل کو جو ہے ان تعلیمات سے بالکل جو ہے ناواقف ہوں گے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے بنیادی باتیں جو ہیں یہ ہمیں خود عمل کرتے رہنا چاہیے، سکھاتے رہنا چاہیے، اور اس کوشش میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ کیسے جو ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔